پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید فاروق صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پاکستان کی جانب سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اس میں خود ہم نے دیکھا کہ اتحادی جماعت پیپلز پارٹی نے بھی مخالفت کی تھی، لیکن اس وقت جو ہائی آکٹین کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور اوورآل اگر ہم معیشت کی بات کریں تو آپ کو صورتحال اس وقت کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستانی معیشت جو ہے وہ جنگ سے پہلے بھی بیمار تھی۔ اب جنگ کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ ان بیماریوں کا آپ سمجھیے کہ ایک ایکس رے جو ہے وہ ہم سب کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ اگلے چند ہفتوں کے جو بڑے چیلنجز ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اپریل کی 8 تاریخ کو کوئی 1.3 بلین ڈالر کا ایک یورو بانڈ جو ہے وہ میچور ہو رہا ہے۔ پھر وہ 3 ممالک ہیں جن میں سعودی عربیہ، یو اے ای اور چین ہیں۔ ان کے تقریباً کوئی 12 ارب ڈالر کے جو قرضہ جات ہیں وہ رول اوور میں چلے جاتے ہیں۔ اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ سائن کیے بغیر 2 ہفتے کے مذاکرات کے بعد آئی ایم ایف جو ہے اس کی ٹیم جو وہ رخصت ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ سفارت کاری کے حوالے سے بیک وقت بہت بڑی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ معیشت کے پرابلمز ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دنیا کا اس وقت سب سے بڑا پرابلم بنا ہوا ہے جو کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے، اس میں پاکستان ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پلیئر یا رول آپ سمجھیے اس کو ملتا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ امریکہ کا اعتبار ہے، ٹرسٹ ہے پاکستان کی فوجی قیادت کے اوپر۔ ایران کا ایک اعتبار ہے پاکستان کی سیاسی قیادت کے اوپر۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک معاہدہ ہے۔ جو پرابلمز میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، ان سفارت کاری کی جو پکچر سامنے آ رہی ہے، اس کے اندر ان سب پرابلمز کا حل بھی ہے۔ جو سعودی عربیہ کا ایشو ہے، اگر پاکستان اس میں رول پلے کرتا ہے، امریکہ کا جو ہے وہ آئی ایم ایف کے اوپر بہت کنٹرول رہتا ہے، تو دو چیزیں سامنے رکھیے، ایک معیشت اور ایک سفارت کاری، اور یہ بیک وقت ایک کوئنسیڈنس سمجھ لیجئے کہ یہ اکٹھا پاکستان کے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، جو مشکل فیصلہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں کرنا پڑا ہائی آکٹین کی قیمتوں میں اضافے کا، یہ یہیں تک محدود رہے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے مزید مشکل فیصلے جو ہیں وہ حکومت کو کرنے پڑیں گے؟ تو یہ ابھی تو بوجھ بڑھنے کا امکان ہے۔ جب تک یہ جنگ چلتی رہتی ہے، جب تک اسٹیٹ آف ہرموز کا یہ ایشو رہتا ہے، اس وقت تک تو یہ تیل کا مزید بوجھ جو ہے وہ پاکستانی کے اوپر آنا ہے۔ میرا تخمینہ یہ ہے کہ لگ بھگ 2 سے 3 ارب ڈالر کا یہ ٹیکہ بنتا ہے، جو جب تیل جاتا ہے لگ بھگ کوئی 60 ڈالر سے 62 ڈالر سے کہیں 90 95 100 ڈالر کے قریب، تو 2 سے 3 بلین ڈالر کا پاکستان کو اور پاکستان میں رہنے والوں کو یہ اضافی ٹیکہ جو ہے وہ لگنے جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب حکومت کا کہنا یہ تھا کہ وہ مہنگائی کی شرح کو سنگل ڈیجٹ پہ لے آئے ہیں، وہ درست بھی ہے، کہیں 6-7% کی جو ہے وہ مہنگائی کی شرح کا ذکر کیا جاتا تھا، لیکن تیل کی قیمتیں بڑھنے سے صرف جو 55 روپے کا جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، 55 روپے فی لیٹر جو حکومت نے تیل، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے، اس کے نتیجے میں وہ مہنگائی کی شرح تو ڈبل ہوتی ہے، تو واپس ڈبل ڈیجٹ پہ جاتے ہیں۔ ہم سمجھے کہ 6-7% پہ ہم کہیں 12-13-14% تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور حادثہ یہ ہے کہ جبکہ مہنگائی کی شرح بڑھ رہی ہے، پاکستانیوں کی جو قوت خرید ہے وہ بڑی بری طرح متاثر ہوئی، تو ساتھ ہی ساتھ آپ سمجھیے کہ مہنگائی کی شرح بڑھ رہی ہے، ساتھ ہی قوت خرید ختم ہو رہی ہے، اور یہ 55 روپے جو قیمت بڑھانے کا نتیجہ ہے، وہ آپ سمجھیے کہ اگر جو 50-60-70 ہزار روپیہ ماہانہ اگر پاکستانی کوئی کما رہا ہے تو اس کو 5-6 یا 7 ہزار روپے کا ایک ٹیکہ لگ جاتا ہے، صرف یہ 55 روپے کی قیمت کا جو بڑھنا ہے۔ تو قوت خرید کم ہو رہی ہے، مہنگائی کی شرح بڑھ رہی ہے، اور جنگ جو ہے وہ لگتا ہے کہ جاری ہے۔
ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو مزید چند اہم سوالات ہیں اور جو اہم ایشوز ہیں اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں۔